اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذی تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ عزیز طلبہ، سورہ انعام کے رکوع نمبر 7 کی کچھ آیات کی تلاوت کی گئی ہے، تو آج رکوع نمبر 7 اور اگر وقت رہا تو رکوع نمبر 8 کا درس ہوگا۔ یہ رکوع آسان ہے، اس لیے میں بعض ضروری مفردات کا حل اور اعراب کی وضاحت کے ساتھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذی تدعون من دون اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اظہار برات کریں۔ اے نبی کہہ دو، مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کہہ دو، میں تم لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ احوا واحد ہوا، میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوگا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ وکذبتم بہ، اور تم لوگوں نے اس کی تکذیب کی ہے۔ یہ کذبتم بہ میں ہو کا مرجع یا تو رب یعنی اللہ مانا جائے یا قرآن مانا جائے، اور اگر بہ میں ہو کا مرجع بینہ ہے تو التذکیر باعتبار المعنی یعنی معنی کے اعتبار سے بجائے بہا کی بہی استعمال کیا گیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس ایسی چیز نہیں تم جس کی جلدی کر رہے ہو۔ اصل میں گزشتہ قوموں کی طرح یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ یا کوئی نشانی ظاہر کرنے کی بات کہہ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے میں پیغمبر کو اختیار تو ہوتا نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس ایسی چیز نہیں تم جس کی جلدی کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کے لیے ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اللہ تعالی حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ یقص الحق، قص یقص قصصاً بیان کرنا، تو یہ نافع، ابن کثیر اور عاصم کی قرأت ہے یقص الحق، اور دوسرے قاریوں کے ہاں یقضی الحق، یعنی قضا یقضی سے یقضی الحق، اللہ تعالیٰ حق فیصلہ کرتا ہے۔ وہ خیر الفاصلین، یہ فاصلین واحد فاصل، فاصل معنی فیصلہ کرنے والا، الگ الگ کرنے والا۔ فصلہ یفصل فصلاً، الگ الگ کرنا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم، یہ کہہ دو اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کرتے ہو
تو میرے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اس لیے کہ جب کوئی نشانی کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے اور نشانی کے آ جانے کے بعد قوم نہیں مانتی، اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہتر جاننے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا جا رہا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یعنی غیب کی باتیں، غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ ورق، وہ پتا جو گرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور اسی طرح سے کوئی بھی دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں ہوتا ہے، اور کوئی بھی تر چیز اور خشک چیز، تو یہ ساری چیزیں کتاب مبین میں ہیں، یعنی کھلی ہوئی کتاب میں ہے. کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. یہ ولا رطبن ولا یابسن، اس کو مجرور ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہی قرات حفص ہے. تو مجرور جو پڑھا گیا ہے اس کا عطف حبتن پر ہے، اور اس کو رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا رطبن ولا یابسن. تو یہ من ورقتن کے محل پر عطف ہے، اس لیے کہ وما تسقط من ورقتن یہ محلاً مرفوع ہے، اس لیے کہ وہ فاعل ہے معنوی طور پر. رتبن کے معنی ہوتے ہیں تر، رتبہ یرتبو، رتبہ یرتبو رتابتاً تر ہونا. اور یابس، یبسا یبسو یبسن خشک ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں ساری چیزیں درج ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار. یہ توفین پورا لے لینا. یہاں پر یہ توفا جو ہے یونیمو کے معنی میں ہے. وہی وہ اللہ ہے جو تم کو نیند دیتا ہے رات میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، یہ جرحتم بمعنی عملتم، اس لیے یہ جسم کے اعضاء کو جوارح کہا جاتا ہے. تو وہی وہ اللہ ہے جو تم کو نیند دیتا ہے رات میں، اور جانتا ہے جو تم لوگوں نے کمایا ہے، جو عمل کیا ہے دن میں. ویسے جرحتم کا معنی زخمی کرنا، یہاں عملتم کے معنی میں ہے. ثم یبعثکم فیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو اس میں زندگی دیتا ہے، یعنی دن میں بیدار کر دیتا ہے. لیقضی اجل مسمى، تاکہ متعین مدت پوری کر لی جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں ہم لوگوں کو نیند دیتا ہے، نیند میں کر دیتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو ہم نے دن میں کمایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بیدار کر دیتا ہے دن میں، تاکہ ہم دن میں کھائیں کمائیں، اور جتنی مدت لے کر کے ہم آئے ہیں وہ مدت ہماری پوری کر دی جائے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ تم کو باخبر کرے گا جو تم کر رہے تھے. یہ میں نے کہا یتوفاکم باللیل ای ینیمکم، اللہ تم کو نیند دیتا ہے. یہ نیند کو وفات یا موت کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ النوم اخو الموت، اس لیے کہ ایک حد تک، اس لیے کہ نیند کی حالت میں ایک حد تک
قوت ممیزہ چھین لی جاتی ہے اور کسی حد تک روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، مگر اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ نیند میں کیا ہوتا ہے کہ جسم سے روح کا تعلق کسی حد تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اسی بنا پر نیند کو موت اصغر کہا جاتا ہے۔ النوم اخو الموت، اور حقیقی موت کو موت اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں میں غالب کے ایک شعر ذکر کر دوں۔ غالب نے یہ کہا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ مطلب یہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت وقت پر آتی ہے، اور النوم اخو الموت یعنی یہ نیند موت کی بہن ہے، تو نیند ٹائم پر کیوں نہیں آتی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے، نیند النوم اخو الموت، نیند بھی موت کی طرح ایک چیز ہے۔ جب کوئی آدمی انتہائی گہری نیند میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کو آدمی جہاں چاہے اٹھا کے پھینک دے۔ اب آدمی مرتا نہیں ہے، اس لیے کہ روح کا کنیکشن جسم سے باقی رہتا ہے۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے میں پھر رکوع نمبر 8 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ یہ قاہر مانے غالب، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور بھیجتا ہے تم پر نگراں۔ یہ حفظۃ واحد، حافظ نگرانی کرنے والے، لکھنے والے۔ اور یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو اسے ہمارے فرشتے، ہمارے نمائندے وفات دے دیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ لا یفرطون، تفریط مانے کوتاہی کرنا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو حق مولا ہے، اسی کے لیے حکم فیصلہ ہے اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ الحاسبون واحد الحاسب، حسب یحسب حساباً و حسباناً و حسباناً، حساب کرنا، شمار کرنا۔ اسی سے بولا جاتا ہے الحاسب العالی۔ کیلکولیٹر کو کیا کہتے ہیں؟ الحاسب العالی۔ الحاسب العالی مانے کیلکولیٹر۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ یہاں پر ایک بات ذکر کی جا رہی ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین یہ خشکی تری کی مشکلات میں ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور جب مشکل سے نجات مل جاتی تھی تو شرک کرتے تھے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دو تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں سے۔ تدعونہ تضرعا و خفیہ، یہ تضرع مانے ہوتے ہیں گریہ وزاری کرنا، اور خفیہ مانے پوشیدہ ہونا۔ خفیہ خفان، خفیتاً و خفیتاً، تو جس کو تم پکارتے ہو گریہ وزاری کرتے ہوئے اور چپکے سے، اور تم یہ کہتے ہو لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی تو ہم ہو جائیں گے شکریہ ادا کرنے والوں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تم کو اس سے نجات دیتا ہے۔ ومن کل کرب، کرب مانے مصیبت، جمع کروب، اور ہر مشکل سے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القاہر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا۔ یہ لبس یلبس، لبسن مانے خلط ملط کرنا، مشتبہ کرنا۔ اے یخلط امرکم، اور شیعن واہ شیعتن، گروہ جماعت۔ اور یذیقو یعنی یعذب بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے عذاب دیتا ہے، جنگ وغیرہ کے ذریعے، اور بعض کے معنی جنگ۔ تو
کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تم کو دوبارہ یبعث علیکم، کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعاً، یا تم کو مختلف جماعتوں میں بنا دے، یا تمہیں خلط ملط کر دے مختلف جماعتوں میں، اور بعض کو چکھائے بعض کو بعض کا عذاب جنگ کے ذریعہ۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم نشانیاں کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ وہ کذب بہ قومک، اور تیری قوم نے، اے نبی تیری قوم نے تیری تکذیب کی، وہ الحق، اور وہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے۔ قل لست علیہم بوکیل، آپ کہہ دیجیے لست علیکم بوکیل، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اے لست بحفیظ علی اعمالکم، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں تم کو ہدایت دے دوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم کو ہدایت دے دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ کہف کی آیت نمبر 29 ہے۔ لکل نبی مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے، ایک جگہ ہے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ یخوضون کے معنی ہوتے ہیں، اصل معنی ہوتا ہے خاض فی الماء یخوض خوضاً، پانی میں گھسنا۔ یہاں معنی ہے یخوضون بالتکذیب والاستہزاء، یعنی ہماری آیات میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، ہماری آیات میں گھستے ہیں مذاق کرتے ہوئے، تو اے نبی تم ان سے اعراض کرو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تم کو بھلا دے، یعنی اے نبی تم اگر بھول کر کے ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، فلا تقعد بعد الذکریٰ، الذکریٰ کے معنی یاد، تو یاد آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، یہاں پر حساب بمعنی محاسبہ و مواخذہ ہے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یعنی یہ ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی مواخذہ نہیں، یہ ہم کا مرجع کفار مشرکین ہے، لیکن وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن یہ نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ یہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، یہ زر فعل امر بمعنی اترک، یہ وزرا یزر وزرن چھوڑنا، اس معنی میں صرف مضارع اور امر مستعمل ہے۔ اور یہ لفظ ایک آگے آئے گا ان تبصلا، وذکر بھی ان تبصلا، تو الابصال کے معنی ہوتے ہیں تسلیم المرء نفسہ للہلاک، یعنی آدمی کا اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر دینا، کسی شخص کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا۔ اور یہ آگے آیت ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، تو عدل یعدل، عدل معنی معاوضہ دینا، العدل ہونا بمعنی الفدیہ، اے ان بذلت تلک النفس التي سلمت للہلاک کل فدیۃ لا تؤخذ منها۔ اور یہ دیکھیے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے اور ان کو دنیوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے، غر دھوکہ میں ڈال دینا۔ وذکر بھی، اور آپ انہیں یاد دلائیے، ان تبصل نفس، کہ
کوئی نفس ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا بما کسبت اپنے عمل کے بدلے میں، اس چیز کے بدلے میں جو کمایا. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور اگر وہ نفس ہر طرح کا فدیہ اور معاوضہ دے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی آخرت میں اگر کوئی شخص عذاب سے بچنے کے لیے معاوضہ دینا چاہے، فدیہ دینا چاہے، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈال دیے گئے ہیں اپنے عمل کے بدلے میں. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم مشروب ہوگا. یہ گرم پانی کا مشروب، اسی سے حمام غسل خانہ کے معنی میں ہے. ان کے لیے گرم مشروب ہوگا. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے. تو یہ سورہ انعام کے 2 رکوع کا درس ہوا ہے، رکوع نمبر 7 اور رکوع نمبر 8. بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.